ہے اسی نسبت اسی محبت کو پانے کے لیے یہاں آئے. پوری دنیا کے مسلمان اس پہاڑ کو دیکھنے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس پہاڑ کو اللہ کے محبوب سے نسبت حاصل ہے. تو توجہ رکھ کر سنیے اور دیکھیے. یہ ہمارے سامنے جو سب سے اونچا اور بڑا وہاں دیکھیے، اوپر دیکھیے، اوپر کسی پہاڑ کا نام ہے جبل سور، جو ہمارے سامنے سب سے اونچا پہاڑ ہے. اور اس پہاڑ پر وہ غار ہے جس کو کہتے ہیں غار سور. کہاں پر ہے؟ بالکل آخری کونے پر جو ایک بڑا سا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑ کے آخری کونے پر، اسی بڑے پتھر کے نیچے آج وہ غار ہے جس کو کہتے ہیں غار سور. حضور یہاں تک کیسے پہنچے؟ اللہ نے حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا؟ کفار مکہ آئے اور کیا دیکھ کر چلے گئے. اگر بس میں توجہ تھی تو یہ ساری باتیں میں نے بس میں آپ کو بتا دی. یہاں پر وہ واقعہ آپ کو سناؤں گا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور عالموں سے سنا کہ جب ابو بکر صدیق حضور کو لے کر غار کے اندر گئے اور میرے آقا آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے، تو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا کہ اس غار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ایک سانپ نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا. اور جس رات حضور تشریف لائے تو آپ کی پیاری پیاری خوشبو کو پا کر وہ سانپ آپ کی زیارت، آپ کا دیدار کرنے کے لیے غار کے ان سوراخوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا. لیکن چونکہ ابو بکر صدیق نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا تھا تو آخر کار اس نے اس سوراخ پر جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی لگی ہوئی تھی اس سانپ نے آپ کی ایڑی پہ ڈس لیا. ابو بکر صدیق کو یہ محسوس ہوا کہ کسی کیڑے نے کاٹا ہے، مگر یہ سوچ کر کہ اگر اپنے پیر کو ہلاؤں گا تو اللہ کے نبی کی نیند میں خلل آئے گا. یہاں تک کہ وہ زہر ابو بکر صدیق کے جسم میں پھیلنا شروع ہوا اور اس کی درد کی شدت اور تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور وہ آنسو جب حضور کے چہرے مبارک پر آئے تو میرے آقا کی آنکھ کھل گئی اور ابو بکر صدیق کو روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے. میرے آقا نے جب یہ سنا تو اپنا لعاب دہن، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، آپ نے اپنا تھوک مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا تو اللہ نے اپنے محبوب کے اس لعاب کی برکت سے ابو بکر صدیق کو سانپ کے اس زہر کے اثر سے شفا یابی عطا فرمائی. تاریخ کا یہ واقعہ جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا، عالموں سے سنا، آج اللہ نے ہمیں اس مقام پر اس جگہ ہمیں آنے کا موقع دیا جہاں یہ واقعہ پیش آیا. یعنی اس جبل سور کے غار سور میں اس سانپ کے پورے واقعے کو شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا. کیا کہا؟ کہ سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، اور ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا. آنسو نکل پڑے قدم ہٹا نہیں ظاہر، کمال عشق تھا سرکار کے یار غار. کہ جان جاتی ہے تو جائے پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے. تو ابو بکر صدیق نے ہمیں سمجھایا کہ یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں، یہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن پر جان قربان کرنا پڑے تو کر دینا، کیونکہ ان کی رضا اور ان کی خوشی میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی. اگر یہ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو گیا، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض. اللہ مجھے آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضور کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. اللہ ابو بکر صدیق کے اس عشق رسول کا صدقہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. اوپر جانے کی ہمت اور طاقت اور ارادہ ہو تو صبح نماز فجر کے بعد چھوٹی گاڑیوں میں آپ آ سکتے ہیں. چھوٹی گاڑیاں اسی راستے سے آپ کو اوپر لے کر جائیں گی اور آگے جانے کے بعد پھر گاڑیوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر آپ نے پیدل جانا ہے. تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے آپ کو اوپر جانے اور واپس آنے کے لیے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے چاہیے. تو اگر ہمت طاقت ارادہ ہو تو اپنے طور پر جا سکتے ہیں. جو زیارتوں میں آتے ہیں بسوں میں وہ نیچے سے ہی زیارت کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں. جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں، اللہ نے ہمیں بلایا، اس مقام پر ہمارا آنا نصیب ہوا. دعا کر کے یہاں سے عرفات لے کر چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا تیرے بندے تیرے بلاوے سے تیرے مہمان بن کر جبل سور کے دامن میں کھڑے، ہاتھوں کو اٹھائے، نگاہوں کو جھکائے، جھولیوں کو پھیلائے، تیرے بندے حاضر ہیں۔ مولا تو نے بلایا، ہمیں اپنا مہمان بنایا، ہم سب کا آنا قبول فرما۔ ہمارے عمرے کو، طواف کو، سعی کو، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ان کی اولادوں پر تادیر قائم اور دائم فرما۔ جن کے والدین گزر گئے اپنی رحمت سے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا جو اولاد والے آئے انہیں اولاد کا چین، سکھ اور خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ جو بے اولاد آئے اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار آئے یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے عشق و محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ حضور کے عشق و محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا اور جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ہم سب کی دلوں کی تمام نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ العابدین ٹور سے آپ لوگ آئے ہیں، سب اس طرح کھڑے ہو جیسے میں کھڑا ہوں۔ آپ کے پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہوگا تو ایک گروپ کی فوٹو انشاءاللہ یہاں سے لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے جیسے میں کھڑا ہوں ایسے آپ کھڑے ہو جائیے۔ خواتین بھی ایک ساتھ